اس کو نا اس کو بند ہی نہیں ہوگا، مشین اور کی انجن خراب ہو جائے اس کو بغیر آئے لکھے یا چینج کروا دو ضرورت الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رحمت العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صحابہ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما حیاذا حضری قال سنت ابیکم ابراہیم قال وما لنا قال لكل شيء حسنات او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ذی الحج کے پہلے عشرے کے آخری دن آج سعودیہ میں حج کا ہے، ہمارے ہاں کل ہوگا۔ یہ جمعے کا دن جمعے کا حج کے اکبر کہلاتا ہے۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے یا ضحیح کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آپ کے یا باپ ابراہیم السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، تمہارے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ یہ نیکی کمانے کا ایک سیزن ہے۔ اگر ہم اپنے سال بھر کی نیکیوں کا حساب لگائیں کہ ہم سال میں کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں اور جانور کے اوپر جو بال ہیں وہ ان کو گنیں، شمار کریں کہ کتنے بال ہیں، تو میرے خیال میں کہ ہم سال میں اتنی نیکیاں نہیں کماتے ہوں گے جتنے جانور کے اوپر بال ہیں۔ اور ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے تو ہم سال بھر اتنی نیکیاں نہیں کما سکتے جتنی ہم ایک دن میں کما لیتے ہیں۔ لیکن یہ نیکیاں ہمیں کیسے ملیں گی؟ ہم قربانی کر رہے ہیں بس ہمیں نیکی مل گئی؟ لیکن اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کے پاس نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے۔ اللہ کے پاس کیا قابل قبول ہے؟ ولیکن ینال اللہ التقوی، اللہ کے پاس تمہاری اخلاص پہنچتا ہے، تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری رضاکاری پہنچتی ہے۔ اللہ کے ہاں تمہاری نیت پہنچتی ہے کہ تم نے کس نیت سے قربانی کی، گوشت کھانے کے نیت سے یا لوگوں کو دکھانے کے نیت سے یا لوگوں میں اپنا روب جمانے کی نیت سے تم نے قربانی کی، تو اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں سوائے گوشت کھانے کے اور کچھ نہیں۔ اللہ کے ہاں وہ پہنچتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کے ہاں تمہاری نیت پہنچتی ہے، تمہارا اخلاص پہنچتا ہے کہ تم نے کس نیت سے قربانی کی ہے اور اس میں کتنا اخلاص ہے۔ ویسے تو تمام نیکیاں ہی اخلاص سے قابل قبول ہیں، اسی لیے اللہ بزرگ فرماتے ہیں کہ عارف کے 2 رکعت نفل غیر عارف کے 1000 رکعت نفل سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ ان میں اخلاص ہوتا ہے، اور ہمارے نفلوں میں اخلاص نہیں ہے اس لیے اسے بہتر کرتے ہیں۔ وہاں نیکیاں گنی نہیں جائیں گی،
وہاں نیکیاں تولی جائیں گی۔ قیامت کے دن ہماری نیکیاں گنی نہیں جائیں گی کہ اس نے کتنی کمائی ہے، وہاں ہماری نیکیاں تولی جائیں گی کہ اس میں اخلاص کرنا کتنا ہے۔ تو یہ قربانی ہمارے لیے نیکی کمانے کا ایک سیزن ہے۔ گوشت ہم سارا سال بھی کھاتے ہیں، چاہے کتنا بھی غریب ہو کبھی نہ کبھی اس کو سال میں گوشت کھانے کو مل ہی جاتا ہے۔ گوشت ہم سارا سال ہی کھاتے ہیں، لیکن نیکیاں ہم سارا سال نہیں کما سکتے، وہ صرف انہی دنوں میں کما سکتے ہیں، اور وہ بھی خاص ان 3 دنوں میں۔ اگر ہم ان 3 دنوں میں قربانی نہ کریں اور پھر باقی پورا سال ہم روز قربانی کرتے رہیں تو اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ ٹھیک ہے، صدقہ ہے، ثواب اس کا ملے گا، اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے، لیکن اس قربانی کے جتنا ثواب ہے اس کو پورا سال بھی ہم سال میں 360 ہم بکرے ذبح کریں، لیکن اس ایک دن میں کرنے کے ایک بکرے کے ثواب کو ہم نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ یہ صرف ایک ہی دن میں، اس 3 دنوں میں جو کچھ ہم کریں گے وہی ہمیں ملے گا، اس کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، ہاں صدقے کا ثواب مل جائے گا، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں اخلاص سے اور خوش دلی سے ہم قربانی کریں۔ اگر کسی کے پاس قربانی کرنے کے پیسے نہیں ہیں تو جیسے ہم دوسرے کام ادھار لے کے بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں اگر کسی کی شادی کرنی ہے تو ہم ادھار لے کے بھی شادی کر لیتے ہیں، اور کوئی کام کر رہا ہے تو ہم ادھار لے کے بھی کر لیتے ہیں، بعد میں دے دیں گے۔ حالانکہ شادی کی اگر تاریخ مقرر ہو گئی ہے تو ہم اس کو 2 مہینے لیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم اس کو مہینہ آگے بھی بڑھا سکتے ہیں کہ بعد میں کر لیں گے، لیکن اس قربانی کو ہم آگے نہیں بڑھا سکتے، ہم اسی دنوں میں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس قربانی کو خوش دلی سے کرنے چاہیے۔ ہم کہہ دیں چلو ابھی نہیں ہے، بعد میں کر لیں گے، اگلے سال کر لیں گے، قربانی اگلے سال کر لیں گے، اس سال ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اگلے سال کر لیں گے، اور کیا پتہ حضرت علیہ السلام ہماری قربانی اگلے سال آنے سے پہلے کر لیتے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اگلے سال آنے سے پہلے حضرت علیہ السلام ہماری قربانی کر کے چلے جائیں، پھر کیا ہوگا؟ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی ہونے سے پہلے اللہ کے راستے میں قربانی کریں۔ کیا پتہ ہم اگلے سال تک ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس قربانی کے دنوں میں جتنا ثواب ان 3 دنوں میں قربانی کرنے کا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کا نہیں۔ اور دوسری سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم جو قربانی کریں وہ اخلاص سے کریں، ہماری نیت صرف قربانی کرنے کی ہو، گوشت کھانے کی نہ ہو۔ دیکھیں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے پوچھیں کہ بکرا کتنے کا لایا ہو، یہ 25,000 کا لایا ہو، 40,000 کے لے کے آئے ہیں۔ اگر ہم نے یہ دل میں خیال کیا کہ ہم دوسروں کو دکھائیں گے کہ ہم نے اس نے 10,000 کا لیا ہے، میں 40-20,000 کا بکرا لے کے آیا ہوں، دوسروں کو دکھانے کے لیے، تو یاد رکھیں کوئی ثواب نہیں۔ ہاں قربانی فرض آپ کے ذمہ اتر جائے گی، لیکن اللہ کے ہاں تمہیں کوئی ثواب نہیں، اس لیے کہ تمہاری نیت دوسروں کو دکھاوے کی تھی کہ اس نے اگر 10,000 کے لیے ہے تو میں 20,000 کا بکرا لے کے آؤں، دکھانے کے لیے کوئی ثواب کا نہیں ملے گا۔ اللہ کے ہاں وَلَٰكِنَّ التَّقْوَىٰ، اللہ کے ہاں تمہاری نیت پہنچتی ہے، تمہارا اخلاص پہنچتا ہے۔ کسی سے پوچھیں 2 لاکھ کا بیل لائے ہیں جی، 2.5 لاکھ کا لائے ہیں، پھر ان کو ہم عام طور پہ یہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بکرا لائے اور پھر سارا دن بچوں کو دوسروں گلیوں میں پھراتے رہتے ہیں کہ دیکھیں کہ ہمارے کتنا بڑا بکرا ہے، ہم نے کیسے لے کے اچھا بکرا لایا۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم اس نیت سے پھر لوگ دیکھیں کہ اس نے قربانی، یہ قربانی کے لیے بکرا لایا،
لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے قربانی کرنی ہے، اس کے لیے بکرا لائے ہیں، تو اس قربانی کا کوئی ثواب نہیں، کوئی اجر، بے فائدہ ہے۔ تمہیں گوشت کھانے کے لیے ہو، تم نے نیت تمہاری اچھی نہیں تھی، تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے بکرے لائے کہ ہم نے دیکھو کتنا اچھا بکرا لائے، ہم 2.5 لاکھ کا بیل لائے ہیں، ہم 5 لاکھ کا بیل لائے ہیں، ہم 40 لاکھ کا بکرا لائے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنا تکبر ظاہر کرنے کے لیے، اپنی قیمت ظاہر کرنے کے لیے۔ اس میں اخلاص نہیں ہے اور ثواب نہیں۔ بکرا لائیں، ٹھیک ہے، باہر بھی اس کو باندھنا ہے، اس کو نہانا بھی ہے، اس کو چارہ بھی کرنا ہے، لیکن اس نیت سے نہیں کہ ہم لوگ دیکھیں گے کیسا بکرا۔ اپنے گھر میں باندھیں، جو دیکھنے آئے میں ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے پوچھ لیا کتنے کے لائے کہ ہاں جی اللہ نے توفیق دی تھی، ہم اتنے کا بکرا لائے، میں لے کے آیا ہوں اتنے پیسے کا، تم کون ہو ادھر لینے کے لیے؟ میں 2.5 لاکھ کا بکرا لایا ہوں، بیٹ لایا ہوں، میں 40 لاکھ کا بکرا لایا ہوں، تم کون ہوتے ہو 40 لاکھ کا بکرا؟ اللہ نے تمہیں توفیق دی کہ تم 40 لاکھ کا بکرا لے کے آئے، تمہارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس اپنی جان بھی نہیں ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہ 40 لاکھ کا بکرا کرنے والے؟ اللہ نے توفیق دی ہے، ہم لے کے آئے۔ تو ہم جو جانور خریدیں جو لیں، ہاں کسی نے پوچھ لیا تو بتانا بھی ضروری ہے کہ ہاں یہ اللہ نے توفیق دی تھی، میں نے بکرا کیا، یہ اور بات۔ اسی لیے اللہ نے پہلے فرمایا کہ لن ینال اللہ، اللہ کے پاس نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، اللہ کے سوا صرف تمہاری نیت اور اخلاص پہنچتی ہے کہ تم نے اخلاص سے کتنا کیا ہے، تمہاری نیت کیا تھی، دوسروں کو دکھانے کے لیے تھی، گوشت کھانے کے تھی، اپنے عزت و کارب میں اپنا روح جمانے کے لیے تھی، تو اس کا کوئی اخلاص نہیں۔ اخلاص سے قربانی کریں، اور پھر قربانی کرنے کے بعد یہ مت اپنے دل میں خیال کریں کہ میں نے قربانی کی ہے، اللہ نے مجھے توفیق دی تھی، میں نے سنت پوری کی، اللہ نے مجھے توفیق دی تھی اور میں نے سنت پوری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کی۔ اس نیت سے اپنی قربانی کریں، اور اس قربانی کے دنوں میں جہاں تک ہو سکے، اگر آپ کے پاس صاحب نصاب نہیں ہے، قربانی یہاں پہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے دوست ہمارے ہیں جس پہ قربانی واجب نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب ہم دنیا کے کاموں کے لیے ادھار لے سکتے ہیں، ہاں یہ بات اور ہے کہ کسی کے پاس اتنی بھی نہیں ہے تو بعد میں دینے کی توفیق نہیں ہے تو وہ مت کرے، لیکن بعد میں اگر کسی کو آسرا ہے کہ میں 2 مہینے کے بعد میرے پاس پیسے آ جائیں گے، یا میں آہستہ آہستہ اس کو پیسے ادھار دے سکوں، واپس دے دوں گا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ادھار لے کے قربانی کروں، اس لیے کہ پھر پیسے بعد میں اتر جائیں گے، ادھار اتر جائے گا، لیکن قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی 3 دنوں میں ہوگی، باقی ہم سال کچھ بھی کرتے ہیں، قربانی نہیں ہوگی۔ یہ وقت ضائع ہے، اپنی نیکی کمانے کا جو وقت ہے اس کو ہم ضائع مت کریں، پھر پتہ نہیں اپنی زندگی میں دوبارہ ہم قربانی کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، اور بات۔ تو ان 3 دنوں میں ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کے بارے میں کچھ مسائل بھی ہیں کہ قربانی کس پہ واجب ہے اور کس پہ نہیں ہے۔ ہر صاحب نصاب پہ قربانی واجب ہے، جس کے پاس 7 تولے سونا یا 52 تولے چاندی ہو، اس نصاب۔ آج کل اس کی قیمت لگائی جاتی ہے، سونے کا حساب نہیں، قیمت لگائی، لیکن اتنا کاملی قیمت نہیں ہوتی کہ اس کے پاس۔ آج کل وہ ہے کہ اگر کسی کے پاس قربانی خریدنے کی گنجائش ہے، 10-12 ہزار روپے ہیں، تو ہم چھوٹا بڑا جانور لے کے قربانی کریں، وہ بہتر ہے اس سے۔ پھر کچھ مسائل ہیں کہ 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے منع ہے اور جائز نہیں ہے۔ ایک کانا جانور ہو، جس کی آنکھ نہ ہو، ایک آنکھ نہ ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔
ایک اتنا بیمار ہو کہ اس کی بیماری ظاہر ہو، اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک ایسا ہو کہ جس کی وہ اتنا دبلا پتلا ہو کہ ہڈیوں میں گودا ہی نہیں ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اب ایک آدمی نے بکرا خریدا، اس کو پہلے پتہ نہیں تھا، گھر میں آ کے اس نے دیکھا کہ یہ تو بھائی پہلے سے بیمار پڑا ہوا ہے اور بیماری بھی اس کی ظاہر ہے، اب بیماری ہے، اب کیا کریں؟ اگر تو اس کے پاس گنجائش ہے کہ دوسرا بکرا خرید سکے تو پھر وہ دوسرا بکرا خریدے، اس کو قربانی مت کرے۔ لیکن اگر اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، غریب ہے، دوسرا بکرا خرید نہیں سکتا، تو پھر اس کی قربانی وہ کر سکتا ہے۔ ایک آدمی نے بکرا لے کے آیا، جانور لے کے آیا قربانی کا، رات کو باندھا، رات کو چور اٹھا کر چوری کر کے لے گئے، چوری ہو گیا، یا وہ جانور کہیں گم ہو گیا، ویسے ہی بھاگ کے چلا گیا، یا وہ مر گیا، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ دوسرا جانور خرید سکتا ہے تو اس کو دوسرا جانور خرید کے قربانی کرنی ہے، لیکن اگر نہیں خرید سکتا تو پھر مجبوری ہے، پھر مجبوری ہے۔ مسافر پہ قربانی نہیں ہے، نابالغ پہ قربانی نہیں ہے۔ اب قربانی کا گوشت جو ہے بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک غربا میں تقسیم کیا جائے، ایک عزیز و اقارب میں تقسیم کیا جائے اور ایک حصہ اپنے پاس رکھے۔ لیکن اگر کسی کی فیملی اتنی بڑی ہے کہ جو کچھ اپنے حصے میں ہے اس کا پورا نہیں ہو سکتا تو وہ سارا گوشت بھی اپنے پاس رکھ سکتا ہے، یہ جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تقسیم کریں۔ اس لیے کہ بعض حضرات ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے کبھی سال میں گوشت نہیں کھایا ہوگا، وہ اسی آسر میں بیٹھتے ہیں قربانی ہوگی تو گوشت کھائیں گے، ہم تو پھر بھی سال میں کبھی کھا لیں گے۔ یہ ان کا حق ہے۔ جن کے ہاں گوشت نہیں ہے، بہتر یہ ہے جن کے ہاتھ قربانی نہیں ہے، قربانی کا گوشت ان کے ہاتھ میں بھیجیں۔ آج کل ہمارا رواج یہ بن گیا ہے کہ سارا بکرا ذبح کریں گے اور سارا اٹھا کے ڈیپ فریزر میں ڈال دیں گے، ڈیپ فریزر میں ڈال دیں گے اور پھر تو سارا سال کھاتے رہیں گے، اور باہر کے لوگ جو غریب غربا آتے ہیں دینے کے لیے ان کو ایک ایک بوٹی 2 بوٹیاں ہاتھ میں ڈلوا دیں گے۔ دیکھیں، میں نے کسی نے پڑھا، کسی میسیج میرے پاس آیا تھا کسی کا، کہ چائنا میں ایک جگہ ہے اور مسلمان رہتے ہیں، وہاں فریج نہیں ہے، کسی کے گھر میں فریج نہیں ہے۔ ان سے پوچھا کہ فریج کیوں نہیں رکھتے آپ لوگ؟ کہا کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ فریج رکھنا حرام ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ فریج رکھنا حرام ہے، اس لیے کہ اس میں تم لوگ چیزیں لے کے جمع کر دیتے ہو، سالن رات کا بچا وہ اس میں ڈال دے دیا، اگلے دن کھائیں گے، گوشت رکھا وہ ہم دوسرے دن کھائیں گے، ارے یہ دوسرے دن کھانے کا دوسرے کا اللہ دے گا، یہ جو تمہیں بچ گیا ہے یہ دیکھو کوئی غریبوں کو جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، دوسرے دن پہ کیوں رکھتی ہو؟ اللہ دوسرے دن کے لیے اور دے گا۔ اس لیے فریج نہیں رکھتے کہ اس میں لوگ جمع نہ کریں، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس میں تمہارے فریج رکھنا ہی حرام ہے، نہ فریج ہوگی نہ تم اس میں جمع کرو۔ اور ہم رکھتے ہی سارا گوشت اٹھا کر فریج میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر پورے کم سے کم 6 مہینے، اگر کسی 1 مہینے کے بعد جائیں تو وہ اگر گوشت نہیں پکا، یا قربانی کا گوشت ختم ہو گیا کیا؟ ابھی سے ختم ہو گیا؟ ارے قربانی کی 1 دن ہوتی ہے، گوشت تم 1 مہینہ کھاتے ہو کیوں؟ قربانی ہوتی ہے 1 دن اور گوشت تم 1 مہینہ کھاتے ہو۔ تم نے غربا کا حق کھا کے اپنے ہاتھ لا کر ڈال دیا، یہ غربا کا حق تھا جن کو سال میں کھانے کو نہیں ملتا تھا، اس کو تم نے چھوڑ دیا، اپنے پیٹ میں کر لیا، اپنے پیٹ تم نے سال میں پھر بھی گوشت کھا سکتے ہو، غربا نے سال میں کھانا ہی گوشت نہیں کھایا، تو اس کو اپنے حق کیوں مارا؟ تو فریج میں ڈالنے سے بہتر یہ ہے کہ جتنا اپنے گھروں میں استعمال کر سکیں اتنا استعمال کریں، باقی برا میں تقسیم کریں۔ اور پھر یہ جو ہمارے ہاں رواج جو ہے کہ 2 بوٹیاں چاہے 1 پاؤ
गोश्त किसी घर में भेजवा दो या कोई लेने आए या किसी की बात है कि गोश्त, अरे कम से कम इतना गोश्त तो भेजो उसके घर में कि जो एक टाइम पेट भर के खा तो सके। वो जिसने साल भर गोश्त नहीं खाया है या 6 महीने गोश्त नहीं खाया है, कम से कम उस घर में इतना तो भेजना चाहिए कि वो एक टाइम का पेट भर के खा सके। अल्लाह तुम्हें और देगा, तुम 2-2 फुट में क्या होता है। तो हम किसी को अगर दें तो इस हिसाब से दें कि कम से कम एक टाइम का खाना पेट भर के उसके बच्चे और खुद खा सके, इतना गोश्त कम से कम भेजना चाहिए। टाइम भी हो गया, तो कुर्बानी के लिए करें भी और उसका गोश्त भी तकसीम करें। हाँ, यह बात और है, आप 3 हिस्से बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। सुन्नत तरीका यही, अगर हम औलाद ज़्यादा है तो दूसरों का वो भी अपने हाथ में रख सकता है, जायज़ है, लेकिन बेहतर यह है कि उतना अपने घर में रखे जितना खा सके। चलो 1 दिन ही खा, तुम 2 दिन खा लो, कुर्बानी 3 दिन की हो जाए तुम 3 दिन खा लो, इससे ज़्यादा अपने घर में कभी मत रखें। गोश्त 3 दिन से ज़्यादा बुगरा में तकसीम कर दें, उनको ज़्यादा वो खाएंगे तो उनके दिल से दुआ निकलेगी। अगर हम जिन्होंने साल भर गोश्त नहीं खाया, अगर हम उनके घर में गोश्त भेजेंगे, इतना देंगे जितना वो पेट भर के खा सकें, तो एक तो वो खाएंगे, उनके दिल से दुआ निकलेगी, वो दुआ हमारी इस कुर्बानी से ज्यादा कम आएगी। वो दुआ जो उनके दिल से निकलेगी वो हमारे इस गोश्त से ज्यादा हमारे काम आएगी। जितना हम कुर्बानी का सवाब मिलता है वो उस दिल से, दुखी दिल से, भूखे के दिल से निकलने वाली हमारी से ज्यादा काम आएगी। इतना हम गोश्त खाएं, तो इसलिए हम गोश्त दूसरों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं, यानी कि खुद भूखे में तो सारा उठा कर दूसरों को दे देखो जैसे कर लें, इतना खुद भी खाएं दूसरों को भी खिलाएं। और फिर आखिरी बात यह है कि कल 9 तारीख है, कल से तकबीर तशरीयात शुरू होंगी। 13 सुबह 9 की फजर से लेके 13 तारीख की असर तक अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर जो है ये हर मर्द बालिग पे जो नमाज पढ़ता है फ़र्ज सलाम फेरने के बाद फ़ौरन 1 दफ़ा पढ़नी है। 1 दफ़ा मर्द हजरात ऊंची आवाज़ से पढ़ेंगे कि सुन सकें, और औरतें आस्ता आवाज़ से पढ़ेंगी, लेकिन पढ़ेगी वो भी ये नहीं कि खाली औरतें नहीं पढ़ेंगी, मर्द पढ़ेंगे, मर्द भी पढ़ेंगे, औरतें भी पढ़ेंगी। मर्द ऊंची आवाज़ से पढ़ेंगे और औरतें आस्ता आवाज़ से पढ़ेंगी, धीमी आवाज़ से पढ़ेंगी। और इतनी आवाज़ से ये भी नहीं है कि हम जोर से हमारी आवाज़ महसूस से बाहर जानी चाहिए, इतनी आवाज़ से बनी, लेकिन इतनी आवाज़ से पढ़े कि इंसान सुन सके, इतनी आवाज़ से मर्द हजरात जो है ये तकबीर पढ़नी ये ज़रूरी है, ये भी पढ़ें। कल सुबह फजर से लेके 13 तारीख मंगल की असर तक ये पढ़नी है। दुआ करें अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। कुर्बानी इखलास से हम करें, नीयत हमारी इखलास से हो, क्योंकि अल्लाह के यहाँ इखलास है, अल्लाह के यहाँ गोश्त नहीं है। जितनी हमारी इखलास से करेंगे, जितना हम छुप छुपा के करेंगे, जितनी हमारी नीयत अच्छी होगी, सवाब भी उसी हिसाब से बढ़ता है। जितना इखलास बढ़ेगा सवाब उतना बढ़ेगा, जितना इखलास कम होगा सवाब उतना कम होगा। दुआ करें अल्लाह समझ